अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। माशाल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज मैं बहुत ही प्यारे से मौजू पर वीडियो लेके आई हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और इन्फॉर्मेटिव भी। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा लाजमी देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और एक नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। दोस्तों, वो कौन से ऐसे लोग हैं जिन पे अल्लाह ताला लानत भेजता है और अल्लाह पाक के महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लानत भेजते हैं। वो ऐसे 47 लोग हैं जिन पे अल्लाह ताला लानत बरसाता है। ना तो बरकत होती है, ना ही उसके घर में रहमत बरसती है और वो हमेशा परेशानियों में मुब्तला रहता है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हर मुसलमान पर वाजिब है। कुरान और अहदीस में ऐसे अफराद का ज़िक्र किया गया है जिन पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत, फटकार और रहमत से महरूमी नाजिल होती है। ये लानत उन आमाल और गुनाहों के सबब होते हैं जो शरीयत और इंसानी उसूलों के ख़िलाफ़ होती हैं। मतलब जो बंदा अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करता है, गुनाह करता रहता है, फिर तौबा करता है, फिर गुनाह करता है और शरीयत के हिसाब से नहीं चलता, अपना अलग ही मज़हब बनाया करता है, अपने अलग ही उसूल बनाया करता है, तो अल्लाह ताला और उसके रसूल उस पर लानत भेजते हैं। तो ऐसे 47 लोग हैं जिन पे अल्लाह ताला लानत भेजता है और ना ही उसे किसी चीज़ में कामयाबी हासिल होती है। अब बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि लानत किसको कहते हैं। तो लानत वही होती है कि अल्लाह ताला बंदे से नाराज़ हो जाता है, उससे उसके घर में बरकत नहीं होती, उसे किसी काम में कामयाबी नहीं मिलती है, हमेशा वो उदास रहता है क्योंकि उसकी जो गुनाह होते हैं वो उस पे हावी हो जाते हैं। वो गुनाह करता है, तौबा करता है, गुनाह करता है, तौबा करता है, लेकिन वो सच्चे दिल से तौबा नहीं कर पाता है। इसीलिए अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत और बरकत से महरूम कर देता है। और यह एक संगीन वार्निंग है ताकि इंसान गुनाहों से तौबा करके सही राह पर लौट सके। और मैं इसी मौजू पे इसलिए गुफ्तगू करना चाहती हूँ क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में ये बुराइयां हैं और वो इस चीज़ से बच नहीं पा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें आप ना करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के मुस्तहिक हकदार बन सकें और अल्लाह ताला के भी हकदार बन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मज़मून में हम उन 47 किस्म के लोगों का तज़किरा करेंगे जिन पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत का ज़िक्र अहदीस और कुरान में आया है। नंबर 1, माँ बाप को गाली देने वाले पर। जो इंसान अपने माँ बाप को गाली देता है, और आजकल तो लोग अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ के आ जाते हैं, तो अस्तगफिरुल्लाह ऐसे लोगों पर लानत हो जो अपनी रहमत को अपने घर से ही निकाल देते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला बरकत देता है। तो हमें चाहिए कि अपनी माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनको घर में रखें हमेशा के लिए। नंबर 2, मोमिन को कत्ल करने वाले पर। नंबर 3, बारीक कपड़ा पहनने वाले पर। आजकल मुआशरे में ये तो आम हो गया, कोई भी फंक्शन हुआ लड़कियां रोज़ डेली नए कपड़े सिलवाती हैं और इतना बारीक कपड़ा होता है कि अस्तगफिरुल्लाह देख कर के रोना आता है। चोर पर, सूद खाने और खिलाने वाले पर, ज़कात ना देने वाले पर, रिश्वत लेने और देने वाले पर, शराब पीने और पिलाने वाले पर, तस्वीर बनाने वाले पर, नंगी तलवार लहराने वाले पर भी अल्लाह ताला लानत भेजता है। इब्लीस मरदूद पर, सूरह निसा आयत नंबर 118। शिर्क करने वाले मर्दों और औरतों पर, कुफ्र की हालत में मरने वालों पर। जो इंसान तौबा किए बिना ही कुफ्र की हालत में मर गया, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पे लानत भेजते हैं। मुनाफिकों पर, काफिरों पर, यहूदियों और ईसाइयों पर, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देने वालों पर, दीन से फिर जाने वालों पर। जो दीन मतलब मजहब इस्लाम में हैं लेकिन वो चल किसी और राह पे रहे हैं, गुमराही की राह पे, और कहते हैं अपने आप को कि हम मजहब इस्लाम के शहज़ादे शहज़ादी हैं, तो उनके ऊपर भी अल्लाह ताला लानत भेजता है। बग़ैर ज़रूरत अल्लाह के नाम पर मांगने वालों पर,
اللہ کے نام پر نہ دینے والوں پر، کسی نے آپ سے اللہ کا نام لے کر مانگا ہو، آپ نے نہ دیا ہو تو اس کے اوپر بھی لعنت ہوگی۔ خوشی کے وقت گانے بجانے والوں پر، کوئی بھی خوشی ہو، کچھ بھی فنکشن ہو، گھر میں گانے بجانے ڈی جے وغیرہ لگوا دیے جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا جاتا ہے۔ مصیبت کے وقت چیخنے چلانے والوں پر، کوئی بھی مصیبت ہوئی چیخنے چلانے لگے، اللہ سے توبہ کرو، دعا مانگو، اللہ تعالیٰ ساری مشکلیں آسان کر دیتا ہے، اس لیے چیخنے چلانے سے بہتر ہے کہ اللہ کو سجدہ کرو۔ جھوٹ بولنے والوں پر، ظالموں پر، اللہ سے کیے گئے وعدوں کو توڑنے والوں پر، رشتہ داری توڑنے والوں پر۔ آج کل یہ تو بہت ہی معاشرے میں چلا آ رہا ہے کہ بھائی بہن سے رشتہ توڑ رہا ہے، بہن بھائی سے رشتہ توڑ رہی ہے، کوئی امیر ہو رہا ہے، کوئی غریب ہو رہا ہے تو رشتہ داری ٹوٹ جا رہی ہے، پیسوں کے بل پہ رشتہ داری بنائی جا رہی ہے، نئے نئے رشتے ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بھی بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے، ان کے اوپر بھی لعنت بھیجتا ہے۔ زمین پر فساد پھیلانے والوں پر، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے والوں پر، قرآن میں زیادتی کرنے والے پر، تقدیر کو جھٹلانے والے پر۔ تقدیر میں ہمارا لکھا یہ ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، جو لکھا ہے وہی ہو کے رہے گا۔ اب اس بات سے انکار کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ اس چیز کے لیے بھی آپ پہ لعنت بھیجے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑنے والے پر، آپ کی سنتوں پر نہ چلنے والے پر لعنت بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود۔ صحابہ کو گالی دینے والے پر، استغفر اللہ، کوئی جاہل ہی ہوگا جو صحابہ علیہ السلام کو گالی دے گا۔ غیر کی طرف نسبت کرنے والے پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے۔ اندھے کو غلط راستہ بتانے والے پر، یہ تو بات صحیح ہے کہ اندھا جو ہوتا ہے وہ تو بیچارہ اس کو دکھائی نہیں دیتا، وہ تو غلط ہی راستے پہ جائے گا، لیکن جو انسان اس کو صحیح راستہ دکھا سکتا ہے لیکن اس کو غلط راستے پہ لے جائے گا تو اس کے اوپر بھی لعنت بھیجے گا اللہ تعالیٰ۔ قوم لوط کا عمل کرنے والوں پر، جو قوم لوط تھی اس کی جتنے بھی بنائے گئے نیم قانون تھے، اصول تھے، اس کے اوپر اگر آپ عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے گا۔ جانور سے غلط کام کرنے والے پر، لوگوں کے راستے پر گندگی پھینکنے والے پر، جیسے لوگ کوئی نکل رہا ہو، ہم کھڑے ہوں، شیطان نے ہمیں برگلا دیا، ہم نے کیا کیا، اس کے اوپر کوڑا ڈال دیا، اس کا راستہ کاٹ دیا، وہ وہاں پر سے جو روز نکل رہا، بہت سے ایسے لوگ ہوتے نماز پڑھنے جاتے، بہت سے لوگوں کو نہیں پسند ہوتا ہے کہ یہ ہمارے گھر کے سامنے سے نکلیں، تو وہ کیا کرتے ہیں وہاں پہ روز گندگی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے۔ عورتوں کا طریقہ اپنانے والے مرد پر اور مردوں کا طریقہ اپنانے والی عورتوں پر، جیسے جو عورتیں ہیں ریل بنانے کے لیے، انسٹاگرام پہ ڈالنے کے لیے ریل، تو وہ کیا کرتی ہیں، مرد کا حلیہ اختیار کرتی ہیں، اور جو مرد ہوتے ہیں وہ عورتوں کا حلیہ اختیار کرتے ہیں، تھوڑے سے پیسے کمانے کے لیے اپنی آخرت اور زندگی دونوں برباد کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ نقلی بال لگانے والے پر، جو آج کل ہیئر ایکسٹینشن چل رہا ہے، بال جھڑے نہیں، ہیئر ایکسٹینشن لگوا لیا گیا تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اچھا کھاؤ پیو تو ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی کہ بال جھڑیں گے۔ جسم پر ٹیٹو بنوانے والے پر، جو لڑکا یا لڑکی جسم پہ ٹیٹو بنواتا ہے، آج کل تو فیشن چل گیا، ذرا سا پیسہ کما لیا، گندے گندے کپڑے پہننے لگے اور ٹیٹو بنوا لیا، تو اللہ تعالیٰ وہ تو جہنم میں جائیں گے ہی، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے۔ دین میں نیا کام نکالنے والے پر، جیسے کہ دین ہمارا کچھ اور کہہ رہا ہے لیکن ہم وہاں پہ کوئی اور چیز کہہ رہے ہیں تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے۔ نوحہ اور ماتم کرنے والے پر، جو لوگ نوحہ گاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے۔ دنیا پر بیوی کے ساتھ غیر فطری طریقے سے زنا کرنے والے پر، غیر فطری طریقے سے اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ زنا کر رہے ہو تو اس کے اوپر بھی لعنت ہوگی۔ اہل بیت کی عزت کو پامال کرنے والے پر، مردوں کا کپڑا پہننے والی عورتیں اور عورتوں کا کپڑا پہننے والے مرد پر، پاک دامن عورتوں پر الزام لگانے والوں پر، جیسے کہ کوئی عورت ہمیشہ پاک دامنی ہے، نمازیں پڑھتی، کبھی اس کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن بہت سے ایسے گھروں میں ہوتا ہے، سسرال میں زیادہ تر ہوتا ہے کہ بہوؤں پہ الزام لگایا جاتا ہے، تو اگر پاک دامن عورتوں پہ اگر آپ الزام لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول آپ پر لعنت بھیجیں گے۔
تو یہ تھی پیاری پیاری جو باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں۔ اگر آپ ان چیزوں سے بچ جاؤ گے آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ ایک حدیث قدسی ہے، آپ کو میں بتا دیتی ہوں کہ اللہ پاک فرماتا ہے، جب میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں تو میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں اور میری لعنت اس کی 7ویں اولاد تک پہنچتی ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے ہم کو، ہمارے گھر کے بچوں کو، ہماری 7 پشتوں کو، نسلوں کو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے بچائے۔ جو بھی نیک مومن بندہ یا بندی ہے ان کے گھر والوں کو اس ویڈیو کے ذریعے تھوڑا سا بھی علم حاصل ہو تو وہ ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی ان ساری چیزوں سے دور رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی دنیا میں بھی ایک اچھی زندگی بسر کریں اور اللہ تعالیٰ کے وہاں جا کر بھی ایک اچھی زندگی بسر کریں، کیونکہ دنیا تو فانی، یہاں سے ہم ایک دن چلے جائیں گے، لے کے کیا جائیں گے؟ جھوٹ مکاری، یہ ساری چیزیں۔ تو ہمیں ایک ایسا کام ہی نہیں کرنا کہ جھوٹ مکاری، دھوکہ دھڑی، یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ جائیں۔ ہم کو کچھ ایسے کر کے جانا ہے کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے ان سبھی کو ایک نئی راستے پہ چلنے کی، ایک نئی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ اور لوگ بھی اس ویڈیو سے علم حاصل کر سکیں اور اس چیز سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔